زہرا کی شادی کا عطا کریے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا عطا کرے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا مبارک ہو تمہیں شاہد مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں شاہد مبارک ہو تمہاری شادی میں چرچا علی زہرا کی شادی کا تمہاری شادی میں چرچا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دولہا محمد شاہد صاحب شاہد علی کی مزاج اتنا فریش ہے کہ ان کے پریشر اور دباؤ پر یہ کلام بھی ہوا اور یہ بیان بھی ہو رہا ہے. اگر ایسے ہی ہمارے نوجوان سدھر جائیں تو پوری سوسائٹی سدھر سکتی ہے. صرف نوجوانوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھو آئے کھائے چلے گئے جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں. اگر کوئی رقاصہ ہوتی نا یہاں ڈانس کرتی کیا جگہ نہیں ملتی؟ بولو صحیح جگہ ملتی نہیں جگہ ملتی. دین کے قریب آؤ. یہ شادی الحمدللہ کافی حد تک سنت کے مطابق ہو رہی ہے لیکن کچھ باتیں ہیں جو محل نظر ہے. جیسے 50 گاڑی ہر گاڑی میں 3 آدمی. کیا ضرورت ہے فضول خرچی کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ پیسہ نہیں ہے اس سے پوچھو جو کرتا ہے حالت خراب ہو جاتی ہے. ناک مت بلند کرو. دنیا میں ناک کٹ جائے آخرت میں اللہ ناک بلند کر دے. وہی مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے. سنت کے مطابق شادی کرو. ڈی جے ناچ گانا باجا الٹچرا کیا کہتے ہیں رقاصہ یہ سب بالکل حرام ہے. حرام. کھانے میں بھی بعض جگہ لوگ کھڑے کھڑے کھاتے ہیں. کہاں سیکھ لیا آپ نے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا طریقہ بیٹھ کر کے ادب سے کھائیں اور جائیں تو رشتے کو قائم کریں. یہ نہیں کہ کوئی کمی ہو جائے مٹھائی نہیں ملی بوتل نہیں ملا تو ناراض ہو جائے. نہیں, آپ یہاں رشتہ قائم کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ سب کو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں نے پڑھی کہ 3 صحابی سرکار کے بارگاہ میں آئے. حضرت علی, عثمان ابن مظعون اور ایک صحابی اور
کہاں آئے؟ حضور کے بیویوں کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس۔ کیا کرنے آئے؟ کہ پتہ کریں کہ نبی رات میں عبادت کیسے کرتے ہیں۔ دن کی عبادت تو معلوم تھا، کیوں پتہ کرنے آئے؟ اس لیے آئے کہ جیسے نبی کرتے ہیں ہم بھی کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا شوق تھا، مسلمانوں کا شوق تھا۔ تو ازواج مطہرات نے بتایا، کیا بتایا؟ سرکار عشاء پڑھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ آنکھ کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، ہر چیز کا حق ہے، اور سب کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر حضور سو کے اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھتے ہیں، پھر سرکار سو جاتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو نماز سنت فجر کی پڑھتے ہیں، اور پھر سرکار اٹھتے ہیں تو نماز فجر کے لیے جاتے ہیں۔ تو تینوں صحابہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار سے کیا نسبت، یعنی ان کو کم لگی ہے عبادت، تو کہتے ہیں ہمیں نبی سے کیا نسبت، نبی تو سید المعصومین ہے، اللہ نے ان کے صدقے میں جنت کو بنایا، ہم لوگ تو گنہگار ہیں۔ ایک صحابی نے عہد کیا کہ آج سے میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے صحابی نے کیا کہا کہ آج سے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ، صائم الدہر۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ آج سے میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی ہی نہیں کروں گا۔ یہی تو ہے سب کہ جال میں پھنسنے کا ذریعہ، اس لیے جال ہی میں نہ پھنسو، شادی میں پھنسنا گویا جال میں پھنسنا۔ تینوں صحابہ نے عہد کیا، حضور کو خبر لگ گئی، محبت سے بولیے، حضور کو خبر لگ گئی۔ سرکار تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا خطبے کے بعد میں نے سنا ہے فلاں فلاں ایسا کہہ رہے تھے، فلاں فلاں ایسا کہہ رہے تھے، سنو میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، بچے بھی پیدا ہوئے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ حضور نے رہبانیت جوگی پن کا حکم نہیں دیا، بچوں میں رہ کر کے 2 نفل پڑھنا جناب والا بغیر شادی شدہ کے 1000 نفل پڑھنے کے برابر ہے۔ اگر بیوی بچے ہیں 2 نفل پڑھتے ہو تو تمہیں 1000 نفل کا ثواب ملے گا، اگر شادی نہیں کیے ہو تو تمہیں صرف 2 ہی نفل کا ثواب ملے گا۔ شادی کرنا یہ جانتے ہو کتنی عظیم عبادت ہے؟ سب سے پرانی عبادت ہے، عبادت ہے یہ۔ ہم نے عبادت کو کھیل بنا لیا، اس لیے تم برباد ہو رہے ہیں، کھیل بنا لیا۔ اصل چیز ہے یہی نکاح، اصل یہی ہے۔ اور اسی کے بعد جب قاضی صاحب کا پوچھتے کتنا ہوا، کہیں 2100، اور یہی کہاں سے ہو گیا؟ جبکہ فقہا نے لکھا ہے کنواری کی شادی اگر ہو تو قاضی کو 25,000 لینے کا حق ہے، لکھا ہے کتاب میں، فقیہ نے لکھا ہے۔ میں کہتے کہاں لکھا ہے؟ سب سے اصل یہی ہے، 2 گواہ، ایجاب و قبول اور خطبہ چوہارا بانٹنا، یہ سب مستحب ہے۔ صرف 3 چیز ہے، ایجاب و قبول، گواہ اور مہر۔ مہر عورت کا حق ہے، کوشش کریں کہ مؤجل مہر باندھیں۔ 3 قسم ہے، مؤجل عین سے، مؤجل حمزہ سے، اور مطلق۔ یعنی مؤجل اسے کہتے ہیں کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے دے دو، مؤجل اسے کہتے ہیں کہ کوئی ٹائم مقرر کر دو کہ 2 مہینہ میں دوں گا، اور مطلق یہ چاہے جب دو، یہ حق ہے بیوی کا۔ اگر یہاں نہیں دیے مر گئی نا تو قیامت میں مانگے گی، لے گی تمہارا دامن پکڑے گی۔ اس لیے بیویوں کا حق ہے، مہر دو، مہر ادا کرو، چاہے زیور کی شکل میں دے دو، زیور بنوا کر کے دے دو یا نقد دے دو، یہ حق ہے مرد کا کہ اپنے بیوی کا وہ مہر فوراً ادا کرے، زیادہ بہتر۔ لیکن فقیر تو فقیر کہتے ہیں معاف کر دو، کچھ لوگ بیوی کہتے ہیں معاف کر دو، نہیں معاف مت کراؤ، طاقت رکھو، کما کر کے دو، کا حق ہے یہ۔ تو بڑی خوشی ہوئی مجھے، یہ بتائی اس محفل سے اچھی کوئی محفل ہے؟
ऐसी महफिल है, कुछ लोग बैठे थे है ना, वो लोग खा खा कर टन जानते हैं कि Beda ya.